ایمان اور اس کے مسائل کی 41ویں حدیث مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی گھر خواہ وہ اینٹوں یا شہتیروں سے بنا ہوا ہوگا باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں اسلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو داخل کریں گے، عزیز کے عزت دینے اور ذلیل کے ذلت دینے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو عزت عطا کریں گے یا ان کو ذلیل کریں گے، پس وہ تمام اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے عرض کیا گویا سب لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: مقداد رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ سب لوگ طوعاً یا کرہن یعنی دل کی خوشی یا کراہت کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے، غالباً یہ اس وقت ہوگا جب آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی آپ آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ اس وقت اللہ کی زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا بلکہ سب مسلمان ہوں گے، واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 42ویں حدیث تابعی وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت کی کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر آپ دندانوں والی چابی لائیں گے تو تالا کھل جائے گا، وگرنہ تالا نہیں کھلے گا۔ اس اثر کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: امام بخاری رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے قول کو صحیح بخاری کتاب الجنائز کے آغاز میں بلا سند ذکر کیا ہے، البتہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں موصولاً ذکر کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 43ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام عمدہ ہے تو جو نیک کام وہ کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے اس کا گناہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 44ویں حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہاری نیکی سے تمہیں خوشی ہو اور برائی سے غم لاحق ہو تو پھر تم مؤمن ہو۔ اس نے دریافت کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی کام کے کرنے سے تمہارے دل میں تردد یعنی بے چینی ہو اور تم وہ کام چھوڑ دو۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 45ویں حدیث عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، دین اسلام میں آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی آپ کی پیروی کن کن لوگوں نے کی ہے؟ آپ نے فرمایا آزاد اور غلام، یعنی آزاد سے مراد ابو بکر صدیق اور غلام سے مراد بلال رضی اللہ عنہما ہے۔ میں نے عرض کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور نرمی کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ میں نے عرض کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاق حسنہ یعنی اچھے اور عمدہ اخلاق۔ میں نے عرض کیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبا قیام کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن کو تمہارے رب اللہ رب العالمین اچھا نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا گھوڑا یعنی جس مجاہد کا گھوڑا قتل ہو گیا اور اس کا خون بھی گرایا گیا۔ میں نے عرض کیا کون سا وقت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا آدھی رات کا آخر۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 46ویں حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا
جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا اور 5 نمازیں ادا کرتا رہا اور رمضان کے روزے رکھتا رہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معاذ رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت یعنی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔